بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور اللہ پاک نے اس پر ثواب کیوں رکھا، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک بڑی تعداد میں پائے جانے والا رکن ہے، جس کی 6000 سے زیادہ اقسام ہیں، اور یہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان، لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ کرم خور یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ ان کی کئی اقسام میں رنگ بدلنے والے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے، جو شکار خور جانوروں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، تاہم یہ خصوصیت تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار ڈالا اس کے لیے اتنی نیکیاں ہے، اور جس نے اسے دوسری ضرب سے مارا اس کے لیے اتنی نیکیاں ہے، مگر پہلی دفعہ مارنے والے سے کم، اور اگر اس نے تیسری ضرب سے مارا تو اس کے لیے اس سے کم نیکیاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے اسے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اس سے کم نیکیاں لکھ جاتی ہے، اور جس نے اسے تیسری ضرب میں مارا اسے اس سے کم نیکیاں ملتی ہے۔ اس کے مارنے میں حکمت یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر پونک مار رہی تھی، یعنی آگ پر پونک مار رہی تھی، اور یہ کہ یہ زہریلی اور نقصان پہنچانے والی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی عائشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ بھی مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دیا جاتا ہے۔ اس کی موجودگی منحوسیت کا سبب قرار دی جاتی ہے، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ اس کو مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر دیا گیا ہے۔ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک بڑا واقعہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند، جن و انس سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعہ کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دیا۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عمومی طور پر پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر بھی سکتا ہے۔ ناظرین، چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان کو راحت محسوس کرتا ہے، خاص طور پر گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہوتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چھپکلی کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مار سکتے ہیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ اگر ثواب ہی ملے گا تو پھر کیا ہم چھپکلی کو ڈھونڈ کر بھی مار سکتے ہیں؟ کیا چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ ناظرین، چھپکلی اس دنیا میں کیسی آئی، اس بارے میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلیوں کو مارنے کا حکم فرمایا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پونکیں مار رہی تھی۔
ناظرین، چپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ چپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی اللہ سے تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی، اور اس لیے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے جو انسان سے ناخوش ہے، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دے گی۔ انہی میں سے ایک چپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے۔ صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے وہ زمینوں، غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے تھی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ عام پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہی ختم کیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ناظرین، یہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ چپکلی ایک موذی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کانے میں زہریلی اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسان موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسان جان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سام کو مارا اس کے لیے 7 نیکیاں ہے، اور جس نے چپکلی کو مارا اس کے لیے 100 نیکیاں ہے۔ اس موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور اسے مارنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، اور اس کے مرنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ہوا کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر موذی چیز کے شر اور شیطان کے فتنے سے بچائے رکھے، آمین۔